بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انقلاب یا ریولوشن اور اس کا بدلتا ہوا مفہوم۔ تو زبان کی تاریخ میں الفاظ کے معنی اور مفہوم تو بدلتے رہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ ریولوشن اور یعنی ریوالو سے جو نکلا ہے یعنی کسی چیز کا گردش میں رہنا، یا جو چیز گردش میں رہتی ہے اس کا تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اب یہی لفظ ریولوشن بنیادی تبدیلیوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ انقلاب کیا جاتا ہے، جس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ کسی نظام کو لٹ دیا جائے اور پرانی روایات کی جگہ نئی روایات جو ہیں وہ تشکیل دے دی جائے۔ تو تاریخ میں لوگ بادشاہوں کے جبر اور ان کی پابندیوں کے خلاف آوازیں بلند کرتے رہے، اور جنہیں تاریخ بغاوت کا نام دیتی ہے، اور یہ بغاوتیں عموماً غلام، کسان، مزدوروں اور محنت کش طبقات کرتے رہے، اور اپنے خلاف ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف جو ہے وہ آوازیں بلند کرتے رہے، اور اس طرح سے۔ لیکن ان کا مقصد نظام کو تبدیل کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے اپنے مطالبات کی اصلاح ہوتی تھی، تاکہ ان پر ہونے والے ظلم و ستم کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ بغاوتیں اکثر ناکام ہوتی رہی ہیں، کیونکہ باغیوں کے مقابلے میں حکمران طبقہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط رہا ہے، زیادہ اس کی فوجیں زیادہ تربیت یافتہ رہی ہیں، اور زیادہ جو ہے وہ بااثر رہے ہیں۔ تو اسلامی تاریخ میں اس طرح کی موومنٹ کو جو ہے وہ ایک فتنے کا نام بھی دیا گیا ہے، اور یعنی اس سلسلے میں مصر کے ایک مشہور عالم ہیں طبع حسین، ان کی ایک کتاب ہے الفتنۃ الکبریٰ، انہوں نے اس کا بخوبی جو ہے تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ تو ریولوشن کی میں زیادہ ڈیٹیل میں ہسٹری ڈسکس نہیں کروں گا۔ تو ریولوشن کی مقبولیت جو ہے وہ فرانس کے انقلاب کے بعد زیادہ امٹ کر سامنے آتی ہے، اور امریکہ کی جنگ آزادی کو انقلاب کا نام دینے والے ٹامس پائن کی دو مشہور کتابیں ہیں، رائٹس آف مین اور کامن سینس۔ اس میں بھی انہوں نے موجودہ زمانے میں انقلاب کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے کہ یہ اچانک اور تیزی سے تبدیلی لانے والا عمل ہے، اور اس لیے وہ قومیں جو استعماری نظام اور فرسودہ روایات میں جکڑی ہوتی ہیں وہ انقلاب کو اپنے مسائل کو حل سمجھتی ہیں۔ تو فرانسیسی انقلاب کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں سائنسی اور صنعتی انقلاب بھی جو ہے وہ آیا، اور اس سے یہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح معاشرے میں کافی یعنی سماج میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ تو سائنٹیفک جو ریولوشن ہے، اگرچہ سائنٹیفک جو ڈسکوریز ہیں یا انوینشنز ہیں، جیسے کہ گلیلیو ہے، برونو ہے، ان کی ہم دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو کام کیے ہیں، اور آگے چل کر کوپرنیکس اور کیپیلیئر نے جو ہے وہ زمین کی گردش اور اسی طرح سے زمین کے گردش کے حوالے سے اور بھی سائنٹیفک جو تبدیلیاں ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ تو آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ نیوٹن نے بہت بڑا کام کیا، اور اس طرح سے سائنسی انقلاب، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈارون کا نظریہ، اور یہ ایک مکمل سچائیوں کو سامنے لانا، اور پھر یہ مکمل یعنی سائنسی انقلاب کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے جن سائنٹسٹ کے ذکر کیا ہے، اس ساری بات کو میں اگر یہ کہوں کہ یہ سائنسی انقلاب جو تھا وہ ٹیکنالوجی کی شکل میں تیزی سے پھیلتا رہا، اور دنیا کو تبدیل کیا، اور ابھی بھی تبدیل کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو سیکنڈلی میں آتا ہوں صنعتی انقلاب کی طرف، یعنی انڈسٹریل ریولوشن۔ تو انڈسٹریل ریولوشن کی جو اصطلاح ہے وہ ایک شخص ہیں جن کا نام ہے ٹائن بی نے اسے روشناس کروایا، اور اس انقلاب کی ابتدا ٹیکنالوجی کی ایجادات کی ابتدا سے ہوئی، اور اس کے منفی اور مثبت اثرات دونوں، یعنی فیکٹریوں کا سسٹم، فیکٹریوں کا استعمال، مزدوروں کے حقوق، اور مزدوروں کا جو ورکنگ ٹائم پیریڈ ہے 16 سے 18 گھنٹے اس زمانے میں کام کرنا، چھٹی کا دن، اور 6-7 سال کے بچے سے بھی کام کروانا، اور مزدوروں کی آبادیاں
یہ تمام سہولتیں تو نہیں تھیں، لیکن یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا۔ تو ان کی حالت زار پر اس زمانے میں اینگلز نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، کنڈیشنز آف ورکنگ کلاس ان انگلینڈ۔ تو اس نے تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے، فیکٹریوں میں زیادہ مال تیار ہو رہا ہے، اور مارکیٹ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پھر ایشیا اور افریقہ کے ممالک سے جو ہے وہ لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے، اور پھر منڈیاں تلاش کی جاتی ہیں اور منڈیاں بنائی جاتی ہیں، اور ان غلاموں سے جو ہے وہ کام لیا جاتا ہے، اور اس طرح سے کرتے کرتے ایک یعنی یورپی سامراج جو ہے وہ یعنی زیادہ اوپر چلا جاتا ہے، اور یعنی کلونیل پاور جو ہیں وہ مضبوط ہوتی جاتی ہیں، اور یعنی جو نو آبادیات ہیں جن کو کالونیز بنایا جاتا ہے، وہ مزید پستی کی اس میں دھکیل دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اس صورتحال سے عمرا کے یعنی صنعت کار زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے اس کام کو جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ یعنی جو ہے یعنی ایک طرح سے صنعتی، اور اس سے جو ہے وہ کچھ تحریکیں بھی اٹھیں۔ تو اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ یورپ میں سیاسی، صنعتی اور سماجی تحریکیں تو اس زمانے میں اٹھ رہی تھیں، اور لیکن میں ہندوستان کی طرف آؤں گا کہ ہندوستان میں کیا کچھ ہو رہا تھا یا کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ تو مختصراً یورپ کی میں اگر بات کروں تو یورپ جو تھا وہ یورپ کے جو حالات تھے، یعنی اس زمانے میں میڈیول ٹائم پیریڈ میں یورپ میں دو بڑی طاقتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، یعنی چرچ اور جاگیردار طبقہ۔ تو ان دونوں کے پاس اختیارات تھے، اور یعنی ایک کے پاس مذہبی اختیارات تھے اور دوسرے کے پاس سیاسی اختیارات تھے۔ تو اس ماحول میں ایک تیسرا طبقہ ابھرا، اور اٹلی کی جو ریاستیں ہیں جن میں وینس ہے، جینیوا ہے اور فلورنس وغیرہ قابل ذکر ہیں، تو انہوں نے اپنی تجارتی سرگرمیاں یورپ یا مغرب اور مشرق میں پھیلائیں، اور دولت نے اس طبقے کو معاشرے میں اہمیت دی، اور اس نے چرچ اور جاگیرداروں کے مقابلے میں اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی، اور اس لیے ضروری تھا کہ ایک نئی فکر اور نئے نظریے کو تخلیق کیا جائے۔ تو انہوں نے تمام چیزوں پر توجہ دی، موسیقی پر، سائنس پر، آرٹ پر، اور اس طرح سے ایک لبرل اور سیکولر سماج جو ہے وہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ پڑتی ہیں۔ تو جو ہے وہ سماج کیپٹلزم کی طرف موو کرتا ہے، اور اس طرح سے چاندی اور سونے کی باتیں ہوتی ہیں، اور جو کہ چاندی جو کہ پریویسلی میں نے ذکر کیا ہے ایشیا اور افریقہ کی، اور خاص طور پر لیٹن امریکہ کی کانوں سے جو لائی جاتی تھی، وہ انگلستان کے اس میں اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی۔ انگلستان میں کافی ایڈوانس وہ تھا، اور کپڑے کی صنعت کافی پاپولر ہو گئی تھی۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ یورپ جو تھا وہ کافی یعنی اس میں تھا۔ تو اب ہندوستان کی طرف آتے ہیں۔ ہندوستان میں 1757 کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ پلاسی کی جو جنگ میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو فتح ہوتی ہے، تو اس طرح سے تو یہ تجارتی سے یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی تجارتی مقصد کے لیے آئی تھی، تو تجارتی سے یہ سیاسی بن جاتی ہے، اور اس کے بعد ہندوستان میں انہوں نے آ کر کپڑے کی صنعت کو جو کہ ان کی ایک انڈیجنس تھی اس کو ختم کیا، اور انگلستان کا جو تھا تاکہ انگلستان کا مال جو ہے وہ ادھر فروخت ہو سکے، اور ہندوستان سے تیار شدہ کپڑے کی جگہ کپاس خرید کر انگلستان کی فیکٹریوں کو بھیجی جانے لگی، اور اس طرح سے انگریزی اقتدار کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہندوستان جو ایک زمانے میں اس میں کافی پاپولر تھا تو صنعتی انقلاب کی جانب چاہ رہا تھا، تو اس کا عمل یہ رک گیا، اور اس طرح ہندوستان کو صنعتی ملک کی بجائے کمپنی نے اپنے تجارتی مفادات کے تحت ایک ایگریرین یا زرعی ملک بنا دیا کہ آپ پیدا کریں، بنائیں گے ہم۔ تو
یورپ اور ہندوستان کے سماج میں فرق بھی تھا۔ یورپ کا فیوڈل اپنی جگہ بڑا طاقتور تھا اور اس کی زرعی زمینیں ہوتی تھیں، فوج ہوتی تھی، اس کے قلعے ہوتے تھے، اس لیے وہ بادشاہ کی طاقت کو چیلنج کرتا رہتا تھا، اور جب یہ فیوڈلز آپس میں لڑتے تھے تو بادشاہ ان کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا اور ان کو آپ مطالبات ماننے پڑتے تھے۔ تو انگلینڈ کی دیکھتے ہیں تو 1215 میں انگلینڈ کے فیوڈلز نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ ایک سائن کرے، میگنا کارٹا سائن کیا گیا، اور اس طرح سے ان کو رائٹس جو ہیں وہ یہاں سے مل جاتے ہیں۔ تو ہندوستان میں یہ صورتحال تو نہیں تھی، یہاں تو نجی جائیداد کا تصور نہیں تھا، زمین بادشاہ کی ملکیت ہوتی تھی اور سرکاری عہدوں پر تنخواہ دار اور جاگیرداری سسٹم، اور اس طرح سے ہندوستان کا جاگیردار اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے اختیارات کو چیلنج کر سکے، اور دوسرے چونکہ ہندوستان میں ریاست کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ زمین تھی، اس لیے تاجروں کی معاشرے میں ممتاز حیثیت حاصل نہیں تھی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تجارت جہاں سے نہیں ہو سکی۔ تو انگلستان میں بادشاہت کے نظام میں تاجروں کو اہم جو ہے وہ مقام دے کر انہیں کام کرنے کا موقع دے دیا گیا۔ برٹش پارلیمنٹ نے قوانین بنائے اور اس طرح سے زیادہ صنعت و حرفت کو زیادہ ترقی ملتی گئی، اور اس طرح سے اشرافیہ کی خواہشات کی تکمیل ہوتی گئی۔ تو یورپ میں ایک اور چیز یہاں میں ایڈ کرتا چلوں کہ یورپ میں تاجر طبقے کے عروج کی ایک اہم وجہ وہاں شہروں کا قیام بھی ہے۔ یہ شہر بادشاہ کی جانب سے دیے گئے یعنی چارٹر کی روشنی میں جو ہے وہ آباد ہوتے تھے، اور بادشاہ کی یہ پالیسی ہوتی تھی کہ شہر کے تاجروں کو فیوڈلز کے مقابلے میں لایا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے دیہی آبادی میں فیوڈلز تھے تو شہروں میں تاجر شہروں کے انتظام کے لیے میونسپلٹی یا کاؤنسلز جو ہیں وہ بنائی ہوتی تھیں، اور ان کے انتخابات ہوتے تھے، اور جو آگے چل کر جنہوں نے جو ہے وہ ڈیموکریسی کی جو ہے وہ بنیادیں رکھیں۔ اور اس طرح سے اگر کوئی صرف کسان شہر میں پناہ لے لیتا تو اسے گرفتار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس زمانے کی ایک جرمن کہاوت تھی کہ اسٹیٹ لیفٹ یعنی مرسی فیری اسٹیٹ، یعنی شہر کی فضا کو آزاد کر دیتی ہے، یعنی شہر کی فضا آزاد کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس ہندوستان کے جو سماج میں تاجروں کی عزت نہیں تھی، اشرافیہ بازاروں میں جا کر خریداری نہیں کر سکتے تھے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ رہا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ 1857 میں ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جو جنگ لڑی گئی تھی اسے یعنی بعض جگہوں پر غدر کہا جاتا ہے، بعض جگہوں پر اسے بغاوت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا کیا اس کے ساتھ لنک بنتا ہے؟ یہ دونوں جدا جدا ہیں، یعنی ایک طرح سے آج کے ٹاپک میں ریولوشن یا اس کی بات ہو رہی ہے۔ جب ہم اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں تو جیسے ریولوشن ہے، جیسے بغاوت ہے، مزاحمت ہے، غدر ہے، تو یہ اپنا ایک پورا یہ سوچ یا نظریہ لے کر آگے آتی ہے۔ مثلا جب بغاوت کی بات کرتے ہیں تو ہم تاریخ میں اس کی دو شکلیں دیکھتے ہیں، یعنی ایک خانہ جنگی جس میں شاہی خاندان کے امیدوار اقتدار کی خاطر جنگ کرتے ہیں اور حکمران کو ہٹا کر اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ دوسری بغاوت غلاموں، کسانوں اور محروم طبقوں کی ہوتی ہے جو جبر کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور مزاحمت کرتے ہیں اور کسی جماعت یا گروہ کی جانب سے ہوتی ہیں، اور خاص طور پر یہ احتجاج ہو جیسے انگلینڈ میں چارٹر تحریک تھی اور جو عوام کے لیے انتخابات میں رائے دہی کا جو ہے وہ حق مانگ رہی تھی، اور جنوبی ہندوستان میں موپلا کسانوں نے ایک تحریک شروع کی تھی، اور اسی طرح سے 1857 میں انگریزوں کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی اسے انگریز تو غدر کہتے ہیں، لیکن غدر یا بغاوت یا جائز حکومت کے خلاف ہوتی ہے۔ ہندوستان میں جائز حکمران مغل بادشاہ تھا، تو جب انگریزی حکومت اس کے ماتحت تھی، اس لیے ہندوستانی مورخ اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ملکی طاقت کے خلاف جنگ یا جنگ آزادی یورپی سامراج کے خلاف ایشیا اور افریقہ کے تمام ملکوں میں لڑی گئی۔ اس لیے ہمیں سے ان اصلاحات کو مفہوم کو سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ تو انقلاب کے سلسلے میں یہ کہوں گا کہ یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جو آہستگی کے ساتھ تبدیلی لاتا ہے جیسے سائنسی اور انڈسٹریل ریولوشن، دوسری جو تیزی سے پورے نظام کو الٹ دیتے ہیں جیسے فرینچ ریولوشن ہے، رشین ریولوشن ہے اور چائنیز ریولوشن ہے۔
تو ان ریولیوشنس کے میرے آلریڈی لیکچرز موجود ہیں. امید ہے آج کی ڈسکشن میں آپ نے ریولیوشن کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا، اور پھر یورپ کا اور ایشیا کا اور تھوڑا سا ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں انڈو پاک کا کوئی تھوڑا سا دیکھا. تو یہ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.